دہشت گردی کے پیچھے منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ دہشت گردی کے پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ جھوٹے بیانیے سنتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بہاولپور میں طلباء سے بات چیت۔ سپہ سالار نے کہا کہ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے وطن پر نشاور کرتی رہیں گی اور نوجوان اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بلا وجہ تنقید کے بجائے توجہ کارکردگی اور فرائض پر رکھنی ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا، جب تک سب لوگ سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے، ملک بحران سے نہیں نکل سکتا۔ بلوچستان میں لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے واقعات ہوئے تو علی امین گنڈاپور کی حکومت نہیں رہے گی۔ رمضان کے آغاز پر ہی مہنگائی اور شہریوں کی دہائی۔ عوام قیمتیں بڑھنے پر پریشان۔ حکومتیں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ کراچی میں نرخ نامہ تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکا۔ رمضان کے پہلے روز پھل اور سبزی کی نئی قیمتیں دیکھ کر شہریوں کے ہوش اڑ گئے۔ پھل فروش اور سبزی فروش کہتے ہیں کہ منڈی پر سرکار کا کنٹرول نہیں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشوں کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کیسے روکی جائے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے کڑے اقدامات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ $7 ارب قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے IMF اور پاکستان کے مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو مزید $1 ارب کی قسط مل سکے گی۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ 9 رکنی وقت پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 6 ماہ میں وفاق کو 169 ارب کا سرپلس بجٹ دیا۔ صحت کارڈ کی ادائیگیاں بر وقت کی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی ARY نیوز سے بات چیت۔ بتایا، خیبر پختونخوا نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے۔ 78 ارب روپے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے گئے۔ BRT کو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ 6 ماہ کے دوران صوبائی آمدن میں 14 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ پہلی بار صوبائی آمدن 100 ارب روپے سے تجاوز کر رہی ہے۔ KP حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں۔ صوبے کے عوام اصلیت جان چکے ہیں۔ PTI کا گراف نیچے گر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بانی PTI کی کال مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی۔ مخالفین کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ گورنر کامران ٹیسوری کا پورے سندھ میں IT کلاسز شروع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں IT کلاسز کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل انعام میمن اور خورشید شاہ سے کرائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب میں کامران ٹیسوری نے کہا، سوشل میڈیا پر غیر ملکی انڈین پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ افواد پاکستان کے لیے دعا کریں جو سرحدوں پر دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ آپ سب کو افواد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ CTD کی جانب سے کوڑا خٹک دھماکے کی تحقیقات جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ CCTV تحویل میں لینے کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ پولیس اور دیگر اداروں نے اب تک زخمیوں سمیت 50 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کر لیے۔ کال ڈیٹا ٹریس پر بھی کام جاری ہے۔ ہم اپنی ریٹ قائم کرنا جانتے ہیں۔ ہائی ویز کھولنا مسئلہ نہیں، لیکن حکومت ہمیشہ صبر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے بلوچستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ صوبے میں حکومتی عملداری برقرار ہے۔ فورسز جلد دہشت گردی کو کنٹرول کر لیں گی۔ گجرات میں دیرینہ دشمنی نے 6 افراد کی جان لے لی۔ ڈنگا فوٹ کے قریب مخالفین نے گاڑی پر فائرنگ کر کے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس نے شواہد جمع کر لیے۔
حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل، آئی جی پنجاب عثمان انور کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ تھائی ایئر لائن کی پرواز میں خرابی، سڈنی سے آنے والے پاکستانی مسافر بینکاک میں رل گئے۔ پاکستانی مسافر 2 دن سے بینکاک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسافر کہتے ہیں متبادل فلائٹ کا وعدہ کر کے انہیں 6 گھنٹے انتظار کرایا، پھر بندوبست نہ ہونے پر تھائی ایئر نے شیڈیول پرواز ہی منسوخ کر دی۔ کئی مسافروں کی کنیکٹنگ فلائٹ چھوٹ گئی، ہوٹل بھی ایئرپورٹ سے دور ملا، سہولتیں نہ ہونے کے برابر۔ یوکرین کی صورتحال پر یورپی سربراہی کانفرنس، یوکرینی صدر زیلنسکی کی شرکت، یورپی ملکوں کا صدر زیلنسکی سے اظہار یکجہتی، برطانوی وزیراعظم کا یوکرین کو 2 ارب پاؤنڈ قرض دینے کا اعلان، معاہدے پر دستخط، قرض منجمد روسی اثاثوں سے حاصل منافع سے ادا کیا جائے گا۔ زیلنسکی نے برطانیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے لوگ خوش ہیں، ہمارے پاس ایسے اسٹریٹجک شراکت دار موجود ہیں۔ ماہ رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ کل اور منگل کو پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں بادل برسنے کی توقع۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے 250 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ مشکلات سے دوچار رہا اور بھارت جیت گیا۔ بھارتی اسپنرز نے کیویز کی ایک نہ چلنے دی، ورن چکروتی کی چکراتی گیندیں 5 بیٹرز کو پویلین بھیج دیا۔ کین ولیمسن کی مزاحمت 81 رنز پر دم توڑ گئی۔ جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل میں اب ٹکرائے گی۔ فیلڈر نہیں سپرمین، گلین فلپس نے کوہلی کو تنگ کر دیا۔ دبئی اسٹیڈیم میں اڑتے ہوئے ناقابل یقین کیچ پکڑا۔ بھارتی سٹار بیٹر، ان کی اہلیہ انوشکا اور تماشائی تنگ رہ گئے۔ وراٹ کوہلی نے 1 ڈے میچوں کی 3 سنچری مکمل کر لی۔ چیئرمین پی سی بی سے ڈومیسٹک میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی ملاقات، محسن نقوی کا اکیڈمی 6 اسٹار کھلاڑیوں کو رسائی دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے اسٹارز ہیں، آپ کو وسائل کی فراہمی پاکستان کرکٹ کے روشن مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔ پی سی بی کا بارش کے باعث نہ ہونے والے میچز کے ٹکٹس کی رقم شائقین کو واپس دینے کا اعلان۔ پہلے کرکٹ کھیلنا سکھائیں، پھر دوسری باتیں کریں۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی اے آر وائی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا چیئرمین سب کھلاڑیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھیں۔ باسط علی بولے کیا ڈائٹ پلان صرف کھلاڑیوں کے لیے ہی ہے؟ کوچز خود ڈائٹ نہیں کرتے تو کیا کوچنگ کریں گے؟ کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی کا انتہائی مطلوب ملزم زبیر احمد اور زبی ملی سے گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر سی ٹی ڈی کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی گئی۔ لاہور جوم میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل شہید، مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل قربان علی نے سفاری پارک کے قریب ایک شخص کو لفٹ دی۔ ملزم نے ایک فائر زمین پر مارا، دوسرا ہیڈ کانسٹیبل پر کیا۔ ملزم موٹر سائیکل سمیت دیگر سامان لے کر فرار ہو گیا۔ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیں۔ اسرائیلی جارحیت، 24 برس بعد جیل سے رہا فلسطینی پر مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مقبوضہ بیت المقدس کا بزرگ حمزہ رمضان المبارک میں دور سے قبلہ اول کو حسرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن صہیونی فوج رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے میں 4 فلسطینی شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی ٹینک نے خان یونس میں گولہ باری کی۔ جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ کو امدادی سامان کی ترسیل روک دی۔ ترکی میں 40 سال کے تنازع کے خاتمے کا آغاز، کرد عسکریت پسند تنظیم کا ترکی سے جنگ بندی کا اعلان۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ہم اپنے اسیر رہنما عبداللہ اسقلان کی جنگ بندی کی اپیل سے مکمل طور پر متفق ہیں۔ اس وقت تک کوئی مسلح کارروائی نہیں ہوگی جب تک ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ اسقلان 1999 سے ترکی کی امرالی جیل میں قید ہیں۔ لڑائی میں 40,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔
महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी, ईरानी पार्लियामेंट ने वजीर खजाना अब्दुल नासिर हिम्मती को ओहदे से बरतरफ कर दिया। 273 अरकान में से 182 अरकान पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ वोट दिया। ईरान की ब्लैक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत 9,20,000 ईरानी रियाल तक जा पहुंची। 2024 के वक्त में ये 6 लाख ईरानी रियाल से कम थी। मलेशिया में आग लगने से दर्जनों घर जल गए, 700 के करीब रिहायशी छत से महरूम हो गए। हुकाम ने बताया कि रियासत सबाह के लेकास गांव में भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। यूएई ने तालीम के शोबे में 16,000 से ज्यादा अफराद को गोल्डन वीजे जारी कर दिए। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि 16 नुमाया साइंसदानों को भी गोल्डन वीजे दिए गए हैं। गोल्डन वीजा प्रोग्राम का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल अफराद को मुत्तहिदा अरब इमारात में मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है। अमरीकी निजी कंपनी के खलाए मिशन की चांद पर कामयाब लैंडिंग। टेक्सास के शहर ऑस्टिन के कंट्रोल रूम से ब्लू घोस्ट लैंडर्स के चांद पर उतरने के अमल की निगरानी की गई। चांद पर बिल्कुल दुरुस्त लैंडिंग करने वाला ये पहला प्राइवेट मिशन है जो अमरीकी खलाई इदारे नासा के लिए तजुर्बात करेगा। फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन जनवरी के वस्त में लॉन्च किया गया था। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनेंगे मारूफ अदाकार जावेद शेख। मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे एंकर हारून रफी। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। नसीराबाद और औसा मोहम्मद में लोगों ने रवायती लिबास पहनकर रक्स किया। शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। बलोच सकाफती रंग ने जर्मन काउंसिल जनरल को भी रंग जगा दिया। जर्मन काउंसिल जनरल ने बलोच मलबूसात पहने, जर्मन परचम के रंगों से मुज़य्यन बलोची पगड़ी पहनी, हाथ में छड़ी थामकर यकजहती का इज़हार भी किया।